انہیں سارا کچھ دے کے کیا اور بے غیرتا اور عیسائیہ تو کی جانے تو صرف اتنا کچھ مانگیا ہے محمد کے نام تے جان ہی منگتا میں اور بھی دے دے رہی سی اور بھی دے دے اور میں اور بھی دے دے رہی سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں تو رب کعبہ دی قسم ہے میں آخری نبی اتنا پیار کرنا او قادیانیہ تو جنہ مرضی ترلے کر لے میرے مرن تو بعد بھی میرے خون دے ہر قطرے میں تو اے آواز آئے گی محمد ہمارے بڑی کہنے لگیا کیا تو گواہی دینا ہے محمد اپنے آخری نبی نے انہیں کیا ہاں میں مننا ہاں انہیں پھر کیا تو گواہی دینا ہے میں رب دا نبی ہاں آپ نے فرمایا نا 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 میں تیری بات سنی کوئی نہیں وہ کہنے لگے ایک کیویں ہو گیا ہے میں جب اپنا نام لینا تو کہنا میں سنی کوئی نہیں جب آخری نبی دا نام لینا نا تو سینہ چوڑا کر کے کہنا ہے ہاں ہاں میں آخری نبی ہوں محمد عربی ہوں رب دا آخری نبی مننا وا او دے جڑا منن والے نے کیا اینو اگ وچ سٹیا جاوے ابو مسلم خدانی نو گیا تیرے واسطے اگ پئی بلدی ہے تینوں سٹیا جاوے گا اونے کیا او بے غیرتا اوے جڑی اگ باری ہے ایک وال بھی میرا نہیں ساڑ سکدی اونے کیا کی وجہ ہے وجہ کی ہے اونے کیا اگ نوں بھی پتہ ہے اوے تو جھوٹا ہے میں تے اپنے آخری نبی دا سچا امتیا اب آپ انہوں جب اگ وچ سٹیا گیا اگ نے وال بھی نہیں ساڑیا زندہ بابا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترمی و مکرمی سامعین ذی وقار و ذی احتشام اور الخصوص اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عقیل
حافظ اللہ تعالی، اور میرے ساتھی بھی موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد محسن حافظ اللہ تعالی، اور محفل سجانے والے آپ ساری سجانے والے محفل پاک، اللہ رب محبوب کی محفل میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور بہانہ بڑے نے محترم فریاد صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں دی اس ساعی نو قبول فرمائے۔ اباب زیوہ ہم تو خدا دی جن نے زمین بنائی آسمان بنایا، اور آسمان نو ستارے نال اس رب نے مزین تے آراستہ کیا۔ اسی چھت بنائیے، مکان بنائیے، ٹیلا لائیے، جو مرضی اسی خوبصورتی دا اہتمام کریے، 10 زیادہ تر 20 سال 30 سال ان دی خوبصورتی وچ فرق آندا ہے۔ سیلاب دی وجہ نال اس خدا دی حمد و ثنا جن نے ایسی خوبصورتی والی چھت بڑھائی، سیلابی بھی اتھوں آندی ہے، فرق مڑ بھی نہیں پیندا۔ جنہوں سمجھ نہیں ہو کہ سبحان اللہ۔ درود و سلام ہے اس محبوب تے جنہاں نے فرمایا میں اول ویا آخر ویا حاشر ویا عاقب ویا احمد ویا محمد ویا۔ درود و سلام ہوئے اس محبوب تے جنہاں نے فرمایا سب نالو بہت ہی تعریف جن نے خدا دی کی تھی او بھی میں تے خدا نے جن دی بہت ہی تعریف کی تھی او بھی میں۔ درود و سلام اس محبوب تے جنہاں نے فرمایا سب نالوں پہلا جن نے خدا دی سنی ہے او بھی میں تے خدا نے جن دی پہلے سنی او بھی میں۔ درود و سلام عرض کرن تو بعد اب آپ محفل میں جلوہ کرنے تھوڑے طرح مینوں ہی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے پہنچیا، 22 پھیرو میرا خطاب سی، میں خطاب کر کے حاضر ہویا، وعدہ کیتا سی اور حضور دی نوکری تے غلامی وچ وقت گزر گیا تے انشاءاللہ اے بڑا چنگا وقت ہے جڑا اس ماحول وچ گزر جاوے۔ اب آپ اے جڑی محبت ہے نا، اے رب نے سانو اپنے محبوب دے توسل نال دتی تے ساڈی گھٹی وچ پائی گئی محبت۔ اے ساڈے والدین دا احسان ہے کہ انہوں نے سانو حضور دا پیار تے محبت سکھایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اپنی اولاداں نو 3 گلاں سکھاڑیاں نے۔ آقا کیڑیاں؟ فرمایا پہلے نمبر تے قرآن نہیں، فرمایا میری محبت اپنے بچوں نو سکھانی، دسنی نہیں ہے، دسن دا حکم نہیں دیتا حضور نے۔ فرمایا قیامت تک امت محمدیہ کے ہر فرد نو پیغام ہے اپنے بچیاں نو میری محبت سکھانی ہے، انہوں دسنا ہے اپنے بچیاں نو۔ اور میرے بچے اور میرے گھر والے ہو، ساڈا تے اولاد پال نبی ہے جڑا نا کے پہندا سی نا تے زلفاں وچ کنگھی کردا سی، رب فرماتا جبریل جی مولا جا میرے سونے محبوب دے سامنے بیٹھ جا۔ مولا بیٹھ کے کی کراں؟ فرمایا میرا قرآن بنا دے، کہہ دے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اب آپ زیبہ کار اس طرح دی شانہ دسو کہ ساڈے محبوب آقا علیہ السلام دی بینی مبارک بڑی سونی سی، اکھاں مبارک بڑی خوبصورت سن، پیشانی بڑی سونی سی، حضور دے دندان مبارک بڑے چمکیلے سن، حضور دی ہر ادا بڑی سونی سی۔ ایک گلہ سکھاؤ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند امام احمد وچ اے روایت موجود ہے، محفل سجی صحابہ دی، حضور نے فرمایا صحابہ میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں نو ملنا، اپنے بھائیوں نو ملنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات علی شیر خدا نو اپنا بھائی کیا، لیکن آپ نے ساری زندگی وچ ایک باری بھی حضور نو اپنا بھائی نہیں کیا۔ یہی کہتے رہے تسی میرے آقا ہو تے میں تہاڈا نوکر۔ صحابہ دا مجمع حوالہ دے چکیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت نقل کیتی ہے، فرماتے نے کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں نو ملا،
صحابہ نے ہاتھ بن کے عرض کیتا سونیا اسی بھائی نہیں ہاں تواڈے، اسی تواڈے نال جنگاں تے جانے ہاں، غزوات میں شامل ہونے ہاں، اسی تواڈے ہر اشارے تے دوڑ کے آنے ہاں، کیا اسی تواڈے بھائی نہیں؟ حضور نے فرمایا بل انتم اصحابی، تسی میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی تے او نے جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں میرا کلمہ پڑھ دے۔ اے حضور نے فرمایا محبتہ دیکھو، مسلم شریف دی حدیث پڑھنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بآلہ ومالہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم دی حدیث ہے، فرمایا تواڈے واسطے توجہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایسے فرد نے، ایسے لوگ نے، ساری کائنات کا زمانہ، ساری کائنات، مال و متاع، بیوی بچے، سارا قبیلہ، سارا خاندان، ساری دنیا کا روپیہ ایک طرف رکھ دیتا جاوے، دوسری طرف میرے حسن دی ایک جھلک رکھی جاوے، پھر اوندے کو پوچھا جاوے ہاں بھائی میری دس تینوں کی چاہیے ہے؟ وہ کہے گا ٹھوکر مار کے کہے گا وہ لے جا اے سارا مال لے جا، مینوں مال نہیں چاہیے، آمنہ دا لال چاہیے ہے، آمنہ دا لال چاہیے ہے، ایویں نہیں جناب رات کے 12 بجے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ توجہ، اے محبت جڑی اج جب رات کے 12 بج جاویں، رات کے 2 بج جاویں، پھر بھی اسی بیٹھے ہیں ذکر رسول کر رہے ہیں، ذکر خدا ہو رہا ہے۔ یہ پہلے نشانیاں حضور نے دس دیتی ہیں، یہ طریقہ سکھا دیتا ہے، اور باویں سانو آگ میں سٹیا جاوے اسی خندہ پیشانی نال قبول کرنے ہیں، سانو کوئی اگاں بول گئی ہیں، سانو کوئی ماراں بنیاں نے، اسی مار بھی کھا سکنے ہیں، اسی تے اپنی جانا ہتھیلی تے رکھ کے میدان میں اتر آیا، مولا تیرے محبوب دے قدمہ تو جان نہیں قربان کرنی پہ، سانو کوئی گاٹا نہیں۔ کہ اے محبت اے سانو ورثے وچ ملی، اے سانو ماں نے سکھائی، سانو باپ نے سکھائی۔ اب آپ او خاتون جس دا شوہر قادیانی ہونے لگیا، قادیانی ہونے لگیا، تے اس خاتون نے دیکھا خاتون بڑی باغاں والی سی، بڑی چنگی سی، انہیں اپنے بچے دی تربیت کرنی سی، مستقبل دیکھ رہی سی، گھر سردار ہے، میرا سرتاج ہے، اے نہ ہوئے کہ اپنے باپ کے نقش قدم تے چل کے اے بھی آخری محبوب علیہ السلام نو چھوڑ بیٹھا، تے ماں نے کی کیتا، انہیں کیا میں نے کوئی اور آوے نہ آوے، 2 تسبیحاں مارکیٹ وچوں لے کے آئی تے دوواں بچیاں نو دکھیاں، کہنے لگی بچیو بس روزانہ اور کچھ بھی نہ کرنا، تسبیح تے یہی پڑھتے رہنا، محمد رب دے آخری نبی نے، محمد رب دے آخری نبی نے، محمد رب دے آخری نبی نے۔ وقت گزریا اور مائی فوت ہو گئی، انہاں بچیاں دے خواب وچ، دوواں دے خواب وچ اکے ویلے ماں خواب وچ آئی، کہنے لگے ماں تو تے ایڈیاں زیادہ نمازاں بھی نہیں پڑھتی سائیں، روزے بھی زیادہ نہیں رکھتی سائیں، لیکن ایڈا محل جنت وچ رب نے دیتا تے کیویں دیتا؟ ماں کہنے لگی بچیو اے اس وظیفے دا صلہ ہے جو میں تانوں سکھا کے آئی ساں، تانوں پکوا کے آئی ساں، اور کچھ کرنا نہ کرنا، لیکن ہر روز ایک تسبیح ضرور پڑھنا، کہندے رہنا محمد رب دے آخری نبی نے، محمد رب دے آخری نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اباب زیبکار تاجدار ختم نبوت دا پہرا انہاں دی ذات اسی دینا ہے تے رب نے ساڈے کول لینا ہے، دیوبندیاں دا اندے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جناب مینار پاکستان کانفرنس کرن یا اللہ پہلی جگہ تے کرن، سب بکواس سب جھوٹ ہے، دلیل نہ ہوئے ایسے مسجد کے سامنے مینوں لٹکا دینا، کوئی تانوں پوچھن والا نہیں ہوئے گا۔ مولوی الیاس گمن سرگوتے دا اوندا ہن بھی تسی نیٹ تے چیک کر سکتے ہو، مولوی قاسم نانوتوی انہیں بھی تعظیم مناسب تے لکھیا ہے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی آ سکتا ہے پر ختم نبوت فرق نہیں پینا، اے انہاں دا قول ہے، اے انہاں دا عقیدہ ہے، لیکن اہل سنت والجماعت محمد عربی تے نوکر
آ جڑے بہارے مدینہ مسجد وچ محفل سجا کے بیٹھے ہو تہاڈا یعنی ساڈا عقیدہ ہے وے ساری کائنات جو مرضی ہو جاوے محمد تو باہر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا یہ ساڈا عقیدہ ہے ختم نبوت ختم توجہ ختم کہتے ہیں مک جانا میں اپنی زبان سادے الفاظ ختم کہتے ہیں ختم اینڈ بالکل نبوت یعنی حضور کی ذات دے نبوت مک گئی ہے اور کسی نے نہیں ملی اب بچہ اتنے بیٹھا ہے ساری محفل او جناب $1 ہی گھوڑے شاہ روڈ ہوتے ایک سٹور بنیا ہے تقریباً نواں ہی بنیا ہے او ایک قادیانیہ دا جناب بچہ تقریر سن رہا سی کہ انہوں پتہ چل گیا انہوں نے کہا ختم نبوت اجے ختم نہیں ہوئی کیسے جلے نے عقل تے زبان دا آپس سے تعلق ہوئی ختم نبوت اے تو ختم ہی کہہ رہا ہے بھئی ختم نبوت ختم ہو گئی پھر کہہ رہے آجے ختم بھی نہیں ہوئی اس بچے نو کہنے لگیا انہوں نے کوئی گل نہیں کی تھی انہوں نے پچھلے دنوں دی تنخواہ دی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی موبائل پڑھیا تے غصے نال اٹھ کے آ گیا کہتا پالا دکان جتھے مرضی پانی ہے میرا وہ نال تعلق ہی نہیں جدا تعلق آخری محمد نال نہیں جناب اے جذبہ اپنے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے اے محبت پیدا ہونی چاہیے اور نوار جڑا سندھ وچ آیا سی اور جناب ہر روز ایک قادیانی آ جاوے کچھ وچ بغل کتاب پا کے کہنے لگیا ہاں بھئی دیکھو جی تسی حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے اور ٹال مٹول کر دے وے وقت گزرتا رہا پورا مہینہ انہیں ترلے کیتے بھئی تو کلمہ پڑھ لے اور بھی نبی آ سکتا ہے ایک دن آیا نا وہ کلاڑی تیز کر رہا سی کلاڑی تیز کر رہا سی جدوں انہیں ویکھیا بھی کلاڑی تیز ہو دی خیر تے ہے جدوں انہیں چیک کیتا نا بھئی جسم تے اگر لگے گی تے جسم کا ککھ نہیں رہنا اس ویلے انہیں کیا ہاں بھئی قادیانیہ ایک مہینہ پورا ہو گیا تیری بکواس سن رہے ہیں اگر نجات چلنا دے تے لمبا ہو جائے او جناب ڈر گیا تے جناب دوڑیا جدو دوڑیا دیہاتی آدمی سی اور لوہار تے کھلی حویلی سی انہیں پہلے اہتمام کر لیا سی کہ حویلی کا دروازہ بند ہو جائے دروازہ بند دوڑیا دوڑ نہ سکیا انہیں کیا ایک ہی صورت بچن دے اتھے لمحہ پہ گا میں دیکھنا چاہ رہا جے تواڈے دلاں وچ حضور دی محبت کینی ہے پیار کینا ہے جدو اس بندے نے کیا نا کہ اتھے لمحہ ہو جا لوہار نے کیا تے بچن دی ایک ہی صورت ہے اور لمحہ پہ گیا اور قادیانی مرزائی اور کانے نو منن والا لمحہ پہ گیا انہیں کلاڑی موٹے تے رکھی ہوئی سی اپنے اندر حضور دا پیار رکھی کتنا پیار ہے جو سانو والدین نے سکھایا اور لمحہ پہ گیا انہیں کیا ہن دس جس دا کلمہ پڑھنا ہے جنوں تو نبی ماننا ہے انہوں گالا کر وہ کہندا ہے تے بڑا ہی غلیظ آدمی وہ تے بڑا ہی کمینہ ہے وہ تے جناب پرلے درجے دا احمق ہے وہ تے جناب نکھٹو ہے وہ تے منہ تے لعنت ہوے ایک جناب جملے کا ہے انہیں کیا ہن کھڑا ہو جاتے میں لمحہ پڑھ لگے لمحہ پہ گیا لوہار انہیں کیا پھڑ کلاڑی انہیں کلاڑی پھڑ لئی کہنے لگیا ہن مینوں وڈ پہلے پیر وڈ پنجے پھر جناب میرا پورا پیر پنڈلیاں گوڈے پھر جناب رامنا پیٹ تک میری گردن تک مینوں سارا ہی وڈ دے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میری زبان وچوں ایک کو جملہ نکلے گا سب سے اعلیٰ اعلیٰ سب سے بالا والا دونوں عالم کا دولا انہیں کیا میرا تے ہر جسم دی ہر موٹی وچوں مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں آخری نبی نال اتنا پیار کرنا او قادیانیہ تو جنہ مرضی ترلے کر لے میرے مرن تو بعد بھی میرے خون دے ہر قطرے وچوں اے آواز آئے گی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا اب آپ میں تھوڑی آواز جو ہے نا جس طرح آواز ہونی چاہیے اس طرح آواز کوئی نہیں تھوڑی اے موضوع ایسا ہے اے مسئلہ اتنا اہم ہے
ویسے میں اس طرح دا کردہ نہیں ہاں اس طرح دے جملے، لیکن اس مسئلے ہوتے میں کہہ دینا کہ جیڑا دونے آ چکے اے نعرہ نہ لوے اللہ کرے محفل دے وچوں اٹھن تو پہلے پہلے گنگا ہو جائے۔ ویسے کہندہ نہیں ہوں میں، لیکن اے موضوع جو ہے نا، اے موضوع، اے مسئلہ، اس دے اگر نعرہ نہ لاوے تے ہاتھ نہ چکے اللہ کرے وہ گنگا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، اب آپ میں نے اجے بھی اس طرح تو میں چاہنا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خود نعرہ اینج دا لانا ہے، اینج دا لانا ہے، آواز مدینے جاوے تسو ایتھوں اٹھ کے اپنے گھروں میں جاؤ، بستر تھوڑا لگے تے تسی سو جاؤ، تو اینج لگے بستر میرے گھر میں نہیں بلکہ مدینہ دی گلی چ لگے تے آقا خواب جان تے فرمان بہارے مدینہ مسجد وچ او بیٹھ کے میرے نعرے لال والے آ اور اٹھ کے بیٹھ کے دیکھ میں کہنا سنانا نہیں ہے تیرا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے چیز ویکھنی ہے جدو حقیقت بات ہے تواڈے دل وچ آ گئی۔ اور اگلی بات سنو، اے جڑا پیار ہے نا ساڈے دلاں وچ، ایندا کمال کیتا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ فتاوی رضویہ میں لکھیا ہے، فرمایا جیڑی زبان تے جیڑا چہرہ تے جیڑا وجود تے جیڑا دل محمد دی محبت وچ خوش ہو گیا، رب فرماتا میں انہاں بیڑا پار کر دیاں گا، میں انہاں بیڑا پار کر دیاں گا۔ اور میں اس سے من گھڑت بات نہیں، قرآن دی دلیل دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نو جدو آپ دی اماں جان نے صندوق وچ بند کیتا تے دریا وچ ڈال دیتا، آپ دا او صندوق تیردا تیردا اس جگہ تے آیا جتھے حضرت سیدہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر سن، تیر رہی سن، سیر کر رہی سن، تے آپ نے ویکھیا صندوق تے آپ نے موسیٰ علیہ السلام دا صندوق پکڑوا لیا، پکڑ لیا، لے آئیاں گھر تے آپ دا نام موسیٰ علیہ السلام دا نام آپ نے ہی رکھیا ہے۔ تفسیر البیان میں یہ بات موجود ہے، منہ کہندے نے پانی نو تے سا کہندے درخت نو، منہ کہندے نے پانی نو تے سا کہندے درخت نو۔ او صندوق آ کے جس درخت نال لگیا سی نا او صندوق تے جدو آپ نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا موسیٰ، جدو اے آپ نے کیا تے نام بن گیا، یعنی درخت والا پانی اس طرح دا معنی بنیا۔ لیکن آپ نے جدو ویکھیا تے لے آئیاں تے آپ نے کیا فرعون نو کیا قرۃ عین لی ولک، اے فرعون اینو ویکھ کے میری اکھاں نو ٹھنڈ پے جاندی، نہیں توجہ کی تھی۔ حضرت آسیہ نے کیا فرعون نو کہ اے فرعون آ جڑا بچہ ہے نا اے ایڈا سونا ہے، اینو ویکھ کے میری اکھاں نو ٹھنڈ پے جاندی ہے، میں ہوں رزلٹ اے کڈیا، اس نتیجے تے میں پہنچیا۔ اگر حضرت آسیہ ہون تے او جڑا موسیٰ نو ویکھن تے کمن میری اکھاں نو ٹھنڈ پے گئی ہے، انہاں شہادت بھی ملے، صحابیت دا مقام بھی ملے، جنت وچ اعلیٰ مقام بھی ملے، تے جڑی آسیہ موسیٰ نو ویکھ کے تے اکھاں ٹھنڈی رہن تے جڑا محمد دا نام سن کے ٹھنڈ پے جاوے، او جڑا کلمہ بھی پڑھدا ہوے آخری رسول اللہ دا تے او ذکر رسول سن کے ذکر مصطفیٰ سن کے اون دے سینے میں جو ٹھنڈ پوے تے انہاں مقام تے عرش تو بھی اونچا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ میں ہن اپنے موضوع وال آنا وا کہ میں تھوڑا جذبہ جڑا نا ساڈا جذبہ اے سانو اپنی اولاد وچ اے اسی پانا ہے، اسی اپنی اولاد نو سکھانا ہے۔ اور جدوں یہ سکھا لیا جاوے تے پھر سکول وچ کوئی پروفیسر ہوئے، کوئی جناب لیکچرار ہوئے، وہ کہے نا کہ جناب اس نبی نو مان لو تے ساڈا بچہ کہے گا جاؤ سر تیری گل اسی نہیں مننی، اسی تے اس محبوب نو منیا جن دا کلمہ میری ماں پڑھتی ہے تے میرا ابا پڑھتا ہے۔ اپنی اولاد نو سکھاؤ، اے چیزاں سکھاؤ تاکہ انہیں ذہن میں پختگی ہو جائے۔
میری اجے بچی ہے 2.5 سال دی، میں انہوں چاروں خلفاء دے نام یاد کرا دیتے، یعنی ساڈا نبی ہوئے جنہیں 4 یاد ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا، 2 نواسے مشہور حضرت امام حسن امام حسین، انہوں کی یہ 4 بیٹیاں یاد کرائے، نال یہ یاد کرائے ساڈے نبی دے والد دا نام سیدنا عبداللہ تے اما جان دا نام سیدہ آمنہ۔ جدو اے یاد ہو جائے گا نا، جتنا کوئی مسجد تلے کل ہے انہیں کہنا میں تے ہوں ہی کلمہ پڑھنا جڑا عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اے تے جناب انہیں خود اپنی کتابوں میں جو لکھیا ہے قادیانی نے، ایک نہیں 7 بندیاں دے نام لکھے نے، 7 بندے، یعنی اپنا ابا لکھن واسطے انہیں 7 بندے لکھے نے، جہاں 7 ابے ہون آپ ہی تسی حساب لاؤ، جہاں 7 ابے ہون وہ پھر کہڑی صورت ہوندی بڑھتی، اگے میں نہیں جانا چاہتا۔ تے ماں دا نا گسیٹی، پتہ نہیں کہنے گسیٹی ہے، تے ساڑھے نبی دی ماں دا نا آمنہ عمل والی، ابو سبحان اللہ۔ اس واسطے اے یاد کرنا، پھر اتنا بے عقل تے بے وقوف سی، ان دی کتاب میں لکھیا ہے کسی نے لعنت پائی سی، لعنت تے کہندا لعنت 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 لکھ دے پوری لکھ پوری کی تھی، تے جدو کسی نے پڑھیا نا سنی نے، انہیں کہا تو جا چلیا ایڈا بے وقوف ہے، تیرے نالوں تے ساڈی اور بڈھی مائی چنگی ہے، کہندے کیویں؟ فرمایا تو لعنت لعنت لکھتا رہے ہیں تے لکھ پوری کیتی ہے، اور پھٹے کو تیرا قادیانی ہاں تیرے نالوں تے مائی چنگی ہے، 1 منٹ تو پہلے کہندی او لکھ لعنت ہے، تیرے نال تو ساڑی او مائی یعنی کہ ایجڑ زیادہ عمر والی او بڑی سیانی ہے، جس کام تے تو گھنٹہ لایا انہیں 1 سیکنڈ کام کر لیا ہے۔ اس واسطے انہیں دعویٰ ہی ایڈا بڑا کر لیا جس وجہ نال ان دا دماغ موف ہو گیا۔ اب آپ انہوں پروٹوکول دیتا جا رہے ہیں اس بد مذہب نو، لیکن اسی الحمدللہ حضور دے نوکر تے غلامہ حضور دے کلمہ پڑھنا بس۔ اب آپ اسی وقت خالق کائنات نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، میرے رسول نہیں، فرمایا اللہ کے رسول بھی نے تے نال آخری رسول بھی، آخری نبی نے، یہ رب نے فرمایا۔ اب آپ نبی پاک علیہ السلام نو رب نے بیٹا عطا فرمایا، پہلا بیٹا جن دی وجہ نال حضور دی کنیت رکھی گئی قاسم، ابو القاسم۔ نبی پاک علیہ السلام نے کسے صحابی دے گھر آپ نو دودھ پلان واسطے بھیجے ہویا سی، دائیا پلاندی سی، اور بھی بندہ لوہاری سی، جن دے ول نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو پلن واسطے بھیجے ہویا سی۔ حضور کدے کدے جاندے سن اس غلام دے گھر، روایت جاندا ایک باری حضور گئے تے انہوں نے لکڑیاں جلائیاں سن، روٹی پکان لگے سن تے پورے کمرے اندر دعاں ہی دعاں سی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے گلہ نہیں کیتا، جا کے اوتھے بیٹھ کے غلام دے گھر میں۔ اب آپ نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا تے حضور رون لگ پے، جدوں حضور رون لگ پے حضور دی اکھاں وچوں آنسو چھلکے۔ اب آپ ایسی بات آج جناب کوئی بندہ کمیں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اے جناب مولویاں نے کی کام کر لیا ہے، جناب لوگاں نو بلایا، اوتے پولیس نے جناب گولیاں برسائیاں نے، ساڈا بچہ مر گیا ہے، ساڈا پتر مر گیا جوان، نا نا نا، اے ختم نبوت کے سامنے پہلے میرے آقا نے اپنا بیٹا جناب قربان کیتا ہے۔ توجہ کر گرامی قد جب میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نے، میرے آقا روئی جاندے نے، میں عالم تخیلات میں کیا مولا اے تیرا فرمانے والا سوف یعطیک ربک فترضی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا ماں
محبوب راضی ہو جائے گا. لیکن ایتھے دی مولا کنڈیشن بدل گئی ہے. میرے نبی روئی جا رہے نے, اکھاں وچوں آنسو جاری نے. مولا تو ویکھدا پیا ہے نا, تیرا نبی روئی جا رہے تے فرمانے خدا بندی آوندا ہے. بندیا تینوں کی پتہ ہوے, میں اپنے نبی نو روندا تے ویکھ سکنا وا, پر ختم نبوت دا تاج کسے ہور سر تے نہیں ویکھ سکدا. ختم نبوت دا تاج کسے ہور سر تے نہیں ویکھ سکدا, اپنے محبوب نو روندیاں ویکھ سکدا. اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام دے بیٹے بچپن وچ اسے واسطے واپس بلا لے کہ انہوں نے نبوت دینی پڑی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نالوں پہلا اپنے بیٹے نو اس مسئلے اتے قربان کر کے کائنات والے نو دسیا. جدو نبی خود ہو کے اپنا بیٹا قربان کر رہے تھے, ان تینوں کی نقصان پہنے جدو ہو ہی جائے. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مینوں 6 فضیلتاں عطا فرمائیاں جڑیاں پہلے کسی نبی نو نہیں عطا کی تھی. میں حدیث پڑھ کے سنانا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جناب مسلم شریف وچ نقل کرتے نے, حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم, میرے رب نے مینوں کلمات مینوں جوامع کلم عطا فرمانے میں تشریح وچ نہیں جاواں گا. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ, میرے رب نے مینوں جناب احلت لی الغنائم, میرے اتے مال غنیمت کو حلال فرمایا. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے او مسلم تو الل خلقی کافہ, رب نے مینوں ساری کائنات واسطے رسول بنایا ہے. کرم بطلی رسولوں کی ہوتی رہی, کرم بطلی رسولوں کی ہوتی رہی, کرم بطلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی ہمارا نبی, چاند بدلی کا نکلا. اب آد آنی چاہیے ہے محبت, چاند بدلی کا نکلا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا, تاجداروں کا آقا. ساڑھے نبی نو رب نے ساری کائنات واسطے رسول بنایا. فرمایا میرے آقا نے وَنُصِبْتُ بِالرُّعْبِ, میرے رب نے میری روب دے نال مدد فرمائیے. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال نے میرے واسطے ساری زمین نو مسجد بنایا ہے. آخری لفظ نے حدیث پاک دے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, آخری نبی بنایا ہے, آخری رسول بنایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں, میں رب دا آخری نبی ہاں, تسی آخری امت ہو. میں رب دا آخری نبی ہاں, رب دے نبی دی آخری امت. تواڈے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا, تواڈے تو بعد کوئی امت نہیں آنا. اور مسجد اقصی اندر نبی پاک علیہ السلام نے نبیوں دے مجمع وچ بھی یہی فرمایا اے نبیو تسی سارے آ گئے ہو, اور میں آ گیا ہوں, میرے تو بعد کوئی نہیں آنا. سناواں وہی بات جو حضور نے فرمائی ہے. ذوق ہے حضور دا فرمان اونجی عربی سنا جویں حضور نے سنایا.
اباب زواکار قاضی یاد مالکی نے لکھیا شفا اندر آپ لکھتے نے کہ نبیوں نے خطبے دیتے نے جدو باری آئی میرے آقا علیہ السلام دی میرے آقا فرماتے نے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما میرے آقا نے فرمایا ساریاں تعریفاں اس خدا دیا نے جن نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ساری مخلوق واسطے رسول بنایا ساریاں تعریفاں اس خدا دیا نے جن نے مینوں قرآن عطا کیتا ہے تانوں اول بھی بنایا میری امت نو آخر بھی بنایا اول بھی بنایا برائی تو منع کرن والی بنایا اے جناب میرے آقا نے پہلے خدا کی شان بیان کی تھی پھر اپنی تعریف بیان کر کے پھر ساڑھی امت گناہگاراں دی جناب شان بیان کی ہے اس تو بعد میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے میرا مقام بڑا ہی بلند کیتا ہے فرمایا میرا ذکر میرے رب نے بلند فرمایا ہے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اے میرے امتیوں میرا بوجھ رب نے اتار دیتا ہے وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا اے میرے اے نبیوں رب ذوالجلال نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے مینوں خاتم بھی بنا چھڑیا مینوں فاتح بھی بنایا ہے مینوں خاتم نبی جین بنایا ہے نبیوں دا مجمع ہے میرے آقا نے اعلان فرمایا آئے طرف 24,000 کما بیش نبیوں میں تانوں سنا رہا وا اے نبیوں رب ذوالجلال نے بڑیاں شاناں دتیاں نے انہاں وچوں ایک شان ہے مینوں رب نے خاتم النبیین بنایا ہے مینوں رب نے خاتم النبیین بنایا اس سے انہیں کوئی ڈاکہ پاوے وہ جھوٹا ہے اندے کولوں دلیل کوئی نہیں مانگنی بس انہوں یہی کہنا دجال ہے تو کذاب ہے جھوٹا ہے اور ختم نبوت تے پہرا الحمدللہ ابو بکر صدیق تو لے کے ہوتے تو تا قیامت اس صرف سنیا نے دیتا اسی یعنی کہ علماء دے وچ شمار لوگ کردے نے سانو میں تے ادنا خادم علماء دا اہل سنت والجماع دے علماء نے کدی توڑا سر تھلے نہیں ہونے دیتا فخر نال بلند ہے توڑا سر طارق جمیل دی لوگ بڑیاں تقریاں سنتے نے ایک بیان بھی انہیں ختم نبوت گیتا دے بکھا دے اور میں ایک کتاب میرے کو پئی سی کالا پانی مینوں نہیں پتا سی یہ کی لکھیا ہے تے او میں کوئی رکھ گیا مسیح تے میں چکی چھوٹی کتاب میں پڑھی اون دے وچ لکھیا ہے 1857 میں ایک بھی وابی کوئی نہیں سی سارے ہی سنی سن اس تو بعد جناب جدوں لالچ دیتا نا انگریز نے تے اور جناب دو بیویاں بھی لے کے آتے باپی بن کے آیا پتہ چلیا جڑا باپی ہے اے انگریز نے بنایا سنی رب نے بنایا سنی رب نے بنایا اور اے نام اہل سنت والجماع مولا کائنات علی شیر خدا نے رکھے ہیں امام غزالی رحمت اللہ نے بات لکھی ہے کہ سنی اہل سنت والجماع اے نام جو ہے نا سنیہ دا مولا کائنات علی شیر خدا نے رکھے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ نے اے جناب یمن میں چاہے سن حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور اندر اسود انسی انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا انہوں اسود اس واسطے کہتے سن کہ وہ کالا سی اتے چادر لیندہ سی وہ بھی کالی رنگ بھی کالا کپڑے بھی کالے پاوے ان کا دل بھی کالا سی مزے دی بات ہے ان کا ایک گدہ سی وہ بھی کالا سی تے گدے نو انہیں سکھایا سی کی بلا
گدے نو سکھایا سی کہ سجدہ کرو، وہ سجدہ کردا سی تے او لوگاں نو کہندا سی ویکھو مینوں گدے نے سجدہ کیتا ہے، میں کہنا بے شک تینوں کھوتے ہی سجدہ کردے سن، تے جڑا تینوں سجدہ کرے وہ کھوتا ہی ہوئے گا۔ اسی سجدہ رب نو کرنے تے مننے رب دا آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی تو مینوں نبی مننا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا نا میں تے نہیں مندا تینوں، تے او کہنے لگیا کیا تو گواہی دینا کہ حضرت محمد رب دے آخری نبی و رسول نے؟ تے آپ نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا ہاں میں مننا، ہاں میں مننا۔ انہیں پھر کیا جناب، انہیں کیا کیا تو مینوں نبی مننا ہے؟ آپ نے فرمایا کی بکواس پیا کرنا ہے، کی بھونکنا پیا، مینوں کوئی پتہ نہیں دے رہا۔ وہ پھر کہنے لگیا میرا پگل بدری کہنے لگیا کیا تو گواہی دینا ہے محمد اپنے آخری نبی نے؟ انہیں کہا ہاں میں مننا وا۔ انہیں پھر کیا تو گواہی دینا ہے میں رب دا نبی ہاں؟ آپ نے فرمایا نا 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 میں تیری بات سنی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا ایک کیویں ہو گیا ہے، میں جب اپنا نام لینا تو کہنا میں سنی کوئی نہیں، جب آخری نبی دا نام لینا نا تو سینہ چوڑا کر کے کہنا ہے ہاں ہاں میں رب دے آخری نبی نو محمد عربی نو رب دا آخری نبی مننا وا۔ او دے جڑا منن والے نے کیا اینو اگ وچ سٹیا جاوے۔ ابو مسلم خولانی نو کیا تیرے واسطے اگ پئی بلدی ہے تینوں سٹیا جاوے گا۔ اونے کیا او بے غیرتا اوے جڑی اگ والی ہے ایک وال بھی میرا نہیں ساڑ سکدی۔ انہیں کیا کی وجہ ہے، وجہ کی ہے؟ انہیں کیا آگ میں پتہ ہے اے تو جھوٹا ہے، میں تے اپنے آخری نبی دا سچا امتیا۔ اب آپ انہوں جب آگ میں جو سٹیا گیا آگ نے بال بھی نہیں ساڑیا، زندہ واپس آ گئے۔ اے تے ہوں تو نہیں پتہ ہے جب کوئی ختم نبوت کے ڈاکہ پاڑا انہوں جب چھوڑے آ جاوے اوے ادھر جاندہ ہے جنہاں نو منن والا ہوتا ہے، کوئی امریکہ پہ جاندہ، کوئی یوکے پہ جاندہ ہی، کوئی کینیڈا پہ جاندہ ہے۔ تے جڑا نئیمیاں مدرسے وچ او جس مولوی نے او نواز شریف تے پٹھے تے او لتر ماریا سی جدوں جیل وچوں باہر ہویا مدینے والے نے کیا اوے آ جا تینوں اسی اپنے کول بلا لئی۔ میں کہا جن دنوں پیار ہوئے وہ آپ ہی بلا لیندہ ہے۔ انہوں مدینے والے نے بلا لیا، وہ مدینے کے عمرہ کر کے آیا۔ اب آبے زیبہ کر جب آگوی چوبار آیا بیکھیا بالکل سارے میں ٹھیک ہے، کوئی وجود کوئی بال نہیں چھڑیا۔ انہوں جب انہوں نے گوڑا دیتا کہ تمت اجراب نکل جائے جمل وچوں اور سیدھا دوڑ لائیے اور سیدھا مدینے پہنچ آئے۔ مدینے پہنچ گیا، جب مدینے پہنچیا مسجد نبوی کھلی ہے، ستر دے نال کھڑے ہو کے دگانا پڑے نفر پڑے نے۔ انی دیر میں امیر المومنین فاروق اعظم آ گئے، آپ نے دیکھیا ایک طرف نماز پہ پڑھتا ہے، نماز مکمل ہوئی، فرمایا پہلے کتھوں آیا ہے؟ میں یمن وچوں آیا۔ آپ نے فرمایا یمن وچوں آنے والے ساڈا اوتھے ایک یار رہندا ہے، یار رہندا ہے، غدار نہیں رہندا۔ اے یمن وچوں آنے والے ساڈا یار رہندا ہے، انہوں آگے وچوں سٹیا گیا ہے۔ اور جناب ابو مسلم خولانی ہنس پہ کہ آپ نے سینے نہ لایا، فرمایا ابو مسلم خولانی مینوں پتہ لگ گیا ہے اور میرا یار میرے سامنے کھلوتا ہے۔ آپ ملے نے مسجد وچوں باہر آئے، ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے جناب ابو مسلم خولانی نے آپ دوواں شہزادیاں دے شیخین دے ہاتھ چومے نے بوسہ لے آئے تے جناب کہنے لگے میرا کیڑا مقام ہے کہ میں
میں نبی دے جناب خلفاء دے ہاتھ پیا چمنا بوسا لیندہ پیا بڑا شرف حاصل ہے ابو بکر نے فرمایا اے ابو مسلم چوپ ہو جا سانوں نے بڑا فخر ہے کہ تم آخری نبی دی نبوت دے پیرا دے کے آگے آئے کسی اور کوئی نہیں آیا اپنے کو آیا ہے ایک جانب ابو بکر نے دوسری جانب فاروق اعظم نے اور پتہ چلے آئے جڑا ختم نبوت ہے اور ایک پیرا دینا ہے ایک پاسے عمر ہوندے نے تجھے پاسے ابو بکر ہوندے ایک پاسے ابو بکر ہوندے نے ایک پاسے فاروق اعظم ہوندے نے تے تھاپڑا مار کے کہندے نے میدان میں اتر جا اسی تیری پشت تے ہاتھ رکھے ہویا کامیابی تیرے نال ہی ختم نبوت تے پہرا اے صحابہ کرام تو لے کے ہن تے تا قیامت اے کسے اور دے حصے وچ نہیں آ سکدا ساڈے حصے وچ ہی آنا لو جی اے ساریاں قربانیاں سنیاں ہی دینیاں نے کہندے نے ساریاں قربانیاں سنیاں ہی دینیاں نے میں کیا قربانی دا جدوں دیہاڑے ہوندے نا کدی کسے کھوتے دی تے گدے دی تے کتے دی تے حرام جانور دی قربانی کدے نہیں کیتی جدوں بھی قربانی کیتی جاندی ہے تے حرام دی کیتی جاندی ہے تے ختم نبوت تے پہرا دے کے اے سنیا دے دسیا اسی حلالی بندے ہاں پہرا دینا اپنے بچیاں دے دلوں میں اے چیز پیار پیدا کرنی جدوں اے ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہے الحمدللہ پھر بیڑا پار ہے اے محبت جڑی ہے نا محبت حقیقت بات ہے میں تمہیں پہلے حدیث سنائیے حضور نے اس پیار دی وجہ نال بڑا نوازیا سب ایسے پیار نال ہی سارا بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ اب آپ اور ماسٹر گولڈا سینا پاکستان بنن تو قبل لیاقت باغ ہی راول پنڈی کے ناصر باغ لیاقت باغ اندھے وچ واک کر رہا ہے صبح سویرے واک کردہ باہر نکلیا انہیں ایک بندے نال ویکھیا معاملہ جو ہویا انہیں ویکھ لیا ایک دن دوستاں نال ٹیبل تے بیٹھا سی تے کہنے لگیا سارے نے اپنی آپ بیتی سنائی جدوں اندھی واری آئی تے انہیں کہا میرے نال ایسا معاملہ ہے کہ میں ایک زندگی میں بندہ ویکھیا ہے کہندا بندہ ویکھ کے میرے ذہن وچوں کدے بھی نہیں گیا سونا تاں بھی خواب وچ آ جاندا ہے جاگنا اکھاں کھولیاں تے سامنے آندا ہے انہیں کیا کی وجہ ہے بندے دی کی کنڈیشن ہے کہندا نام ہی کوئی نہیں پتا بس شکل ہی جاننا انہیں کیا معاملہ کی ہے انہیں کیا بات ہے میں جدوں واک کر کے باہر نکلیا نا میں ویکھیا کہ بابا ایک بیٹھا ہے تے انہیں میرے اگے دوویں ہاتھ بن کے کہا تینوں رب نے بڑا پیسہ دیتا ہے میں غریب آدمی ہوں میں کچھ دے کیونکہ فقیر آدمی جو نا منگتا اے منگن والا انہاں دی عادت ہوندی ہے انہاں نوں سکھایا جاندا کہ منگدیا رہنا تے ہر شے منگی تے ہر کسے کولوں منگی اے منگن والے دی عادت ہوندی ہے کیوں کوئی تا دیسی کاشا تا دیسی کسے لے تا دیسی اے انہاں دی عادت ہوندی انہیں منگیا انہیں کوئی نہ دیتا اور پھر جناب انہیں پھر منگیا انہیں ہاتھ مار کے انہیں پیالہ توڑ دیتا انہیں پیالہ ٹوٹا دیتا پھر کھڑا ہو کے پھر انہیں ٹنگا نو جپا پا لیا کہنے لگیا میں جان تینوں نہیں دینا جدوں تک تو مینوں کچھ دے گا نہیں انہیں جب ٹھڈا ماریا اور بابا تھلے ڈگیا جدوں اٹھیا تے دوڑ کے پھر انہیں جپا پا لیا انہیں کہا لے کے ہی چھڈاں گا اب آپ جدوں انہیں پھر ماریا انہیں چھڑایا اپنے آپ نو اور بابا پھر آیا انہیں پھر پکڑ لیا انہیں کہا تینوں تیرے نبی عیسیٰ دا واسطہ میں نے کچھ تو دے کے جا انہیں کہا میں کوئی نہیں دینا اور جناب بابا سیدھا ہو گیا اور جناب جڑا ایسی ماسٹر گولڈن انہیں کہا میں تینوں کوئی دینا نہیں انہیں واسطہ پایا پھر بھی انکار کر دیتا بابے نے کہا کاش تو میرے کو کچھ منگدا تے پھر میدان لگ جانا سی دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جانا سی
اس عیسائی نے کیا، کرسچن نے، ماسٹر گولڈا نے کیا، اگر تینوں تیرے نبی محمد کا واسطہ پاواں آج جو کچھ کمائے مینوں دے دے گا، انہیں کیا مانگتے صحیح، انہیں کیا جو کچھ کمائے جیباں میں جو تھیلے میں جو کر کے میرے حوالے کر، انہیں سارا کچھ دے کے کیا، اور بے غیرتا اور عیسائیہ تو کی جانے تو صرف اتنا کچھ منگیا ہے، محمد کے نام تے جان ہی منگتا، میں وہ بھی دے دینی سی، وہ بھی دے دینی اور میں وہ بھی دے دینی سی۔ اے پیار محبت اے اسی اپنے بچیاں وچ پیدا کرنا، اے اپنی خواتین نو سکھاؤ، اپنے بچیاں نو سکھاؤ۔ اور احباب ذبح کار، میں بات ختم کرن دے نیڑے ہو گئی، اسی تھکتے نہیں گئے ہو، ایک باری سبحان اللہ دی آواز دے سبحان اے جڑی سبحان اللہ تسی کہیے نا، حدیث پاک ہے حضرت کعب الاحبار فرماندے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری نبی دی جو امت ہوئے گی وہ اللہ دی حمد این کر کے بیان کرے گی۔ اے صحابی نے تے اے تورات دے عالم سن، انہاں دے والد نے آپ نو تورات سکھائی، ساری یاد کرائی۔ جدوں انہاں دے مرن دا ویلا ہویا نا تے انہاں نے کہا اپنے بیٹے نو حضرت کعب نو کہ جڑی وہ سامنے ساڈی دیوار ہے نا ان دی بنیاد دے وچ میں 2 ورقے چھپا کے رکھے نے۔ پتہ چلیا حضور دیاں شاناں چھپانیاں اے یہودیاں دا طریقہ ہے، عیسائیاں دا طریقہ ہے، تے صحابہ دیاں شاناں سکھانیاں انہاں دی نسل دا طریقہ ہے، کیونکہ اے آل تشیع دا سلسلہ اتھے جا کے ملدا یہودیاں نال۔ صحابہ دیاں شاناں چھپانیاں اے جناب اس مسلک والیاں دا کالیاں دا طریقہ ہے واردات، اور نبیوں دی شاناں چھپانیاں یہودیوں دا طریقہ ہے۔ صحابہ تے ولی تے تابعین نیک بندے رب دے نبی تے رسول انہاں دی شاناں بیان کرنا ہے سنیاں دا شیوا دے طریقہ۔ اب آپ انہیں کیا اپنے بچے نو حضرت کعب نو وہ سامنے جڑی دیوار ہے ان دی بنیاد وچ میں 2 ورقے رکھے نے، ابا جان او مینوں نہیں یاد کرائے، فرمایا میں ایسے واسطے رکھے سن کہ اون دے ہوتے آخری نبی دی نشانیاں بیان کیتی ہوئی ہیں۔ اب آپ ذمہ کار اور جناب حضرت کعب فرماتے ہیں میرا باپ مر گیا، فوت ہو گیا، جنہیں میں ساری تورات یاد کرائی سی، اور جدوں فوت ہو گیا میں غسل دا کفن دا اہتمام کیتا، دفن کر کے آ گیا، سب نال پہلے میں وہی کام کیتا ہے جیڑا کام مینوں ابا کہہ گیا سی۔ میں دیوار ٹیکیے او ورکے نکلے نے باہر، میں ورکے پڑھے، اس ورکے تے لکھیا سی رب دا آخری نبی جڑا ہوئے گا او دا نام محمد رسول اللہ ہے۔ کہ آپ فرماتے نے تورات میں لکھیا ہے اور دی جناب تخلیق ہونے پیدا ہونا ہے، جب مبعوث ہونا ہے انہیں مکے میں ہونا ہے، اور دی ہجرت کا جڑا مقام بنا ہے مدینہ طیبہ بننا ہے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیتا انہیں نشانیاں پڑھیاں نے کتاب بندر تے حضور دے سامنے آ کے کہتا ہے سنیا۔ جب حضور دا چہرہ ویکھیا تے پتہ لگ گیا کہ حضور تے بڑے ہی سونے نے، تے پھر شاعر نے اپنے انداز وچ لکھیا ہے تہاڈا ذوق ہوے تے پڑھ لینا نے کہ مینوں ذوق آیا، مینوں تے بڑی چس آ رہی ہے، تہاڈا پیار ویکھ کے مینوں ایڈا سواد آ گیا ہے کہ اس مدینہ جب بہار مدینہ مسجد وچ وہ آخری نبی نوں منن والے امتی ایڈے سونے بیٹھے نے، ایڈے چنگے بیٹھے نے، حضور نال پیار بڑا کرتے ہیں۔ آؤ شاعر کہندا کیڈا سونا مائی کیڈا سونا، کوئی رب تے کوئی زبان خاموش نہ رہے، کیڈا سونا کیڈا سونا جنتا دا لاڑا نالے عرشاں دالائی جنتا دا لاڑا نالے عرشاں
حضرت کعب نے ویکھیا کلمہ پڑھا دوسری روایت سنا لگیا ہن میں بالکل قریب جا رہا بات ختم دے نیڑے ہو گیا اب آپ عزیز وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرآن منصور میں لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جب کوئی مومن مرے گا تین سوال ہوں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے من دینوں کا من نبیوں کا تین سوال ہونے نے میرے آقا نے پہلے ہی دس دیتا ہے جناب ثنا خان یوسف صاحب میرے آقا نے پہلے دس دیتا ہے تسی جواب کی دینا ہے اور جو بندی دا نام نہیں لے رہا اے سننے نے جواب دینا ہے جڑا میرے آقا نے پہلے دسیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تین سوال ہونے نے تیرا رب کیڑا ہے تے جناب میرا امتی کہے گا مینوں منن والا کہے گا اللہ ربی میرا رب اللہ ہے والاسلام دینی فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جڑا میرا امتی ہے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اس ذات بارے کی کہنا ہے میرے آقا نے فرمایا میرا امتی کہے گا محمد النبی جی هو خاتم الانبیاء اور سنی بول کے کہے گا فرشتے لو اور کی پیا پوچھنا ہے اے جنی سامنے سورج لکھائی گئی ہے اے جنی ذات لکھائی گئی ہے اے تے ہوئی ہے نا جنیا شامنا سودا رہا محمد ہمارے نبی نے تے آخری نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے تے رب دے آخری نبی اور رسول نے باؤ صاحب دی بات چلیے این بلا باؤ صاحب دی بات جمیدہ نہیں ہو تسی جاؤ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور تواڈے رزق کی برکت عطا فرمائے اے چیز حقیقت بات ہے اے ساری تھکاوٹ گئی جدھروں آئی سی سنی مسلمان ویکھ کے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے واہ نبی دے غلاماں واہ نبی دے غلاماں تیرا ایتھے ہی بیڑا پار ہونا چاہیے ایتھے بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے اور حضور کی محبت رب نے سانو جو نبی عطا فرمایا رب نے فرمایا حدیث قدسی ہے اور مشکات المصابی وچ فرمایا یا ایھا الناس انما انا مہدات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نے مینوں تواڈے ول تحفہ بنا کے بھیجیا تے تحفے دی قدر کری دی جویں الحمدللہ خادم حسین رضوی نے قدر کیتی ہے غازی ممتاز زین قادری نے جناب کیتا اکرام کیتا اس تحفے دا تے الحمدللہ ہر سنی کرے گا انجی کرے گا گج وج کے کرے گا تے حضور دی پھر سانو شفاعت ملنی ہے انشاءاللہ حضور دی شفاعت ملنی ہے اسی ختم نبوت تے پہلا دیاں گے تے ڈٹ کے دیاں گے تے گج وج کے دیاں گے تے کہے گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ شام اللہ دا اے بھی کہنا بارا نار شفاعتی اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا روح تو بے حد درود نبی نو جنا دائے گے بسارا میں قربان تینا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا
سی وقار رب نے سانو بڑا پیارا تے سونا محبوب عطا فرمایا، فرمایا دی اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دا جتنے کائنات دے ذرے نے، میں ہر ذرے دے برابر گواہی دینا کہ میں رب دا آخری نبی و رسول ہوں، میں رب دا آخری نبی و رسول ہوں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمہ کذاب جو ایسی انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا تے ان دی 150 سال عمر سے کھڑ پینٹ دی اس لعنتی دی جدو حضور دی بارگاہ چایا نبی پاک علیہ السلام کو کھجور دی شاخ سی انہیں جدو دعویٰ کیتا کہ تواڈے وصال تو بعد اے عہدہ مینوں ملیا جاوے، نبی پاک علیہ السلام نے ٹہنی نالوں تھوڑا جہا تنکا توڑ کے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی قسم ہے اس تنکے دے برابر بھی تے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ پھر اگلی بات مولا کائنات علی شیر خدا صحابہ وچ ایک شان رکھن والے صحابی نے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہ کیتا۔ حضرت عثمان غنی حیات پیکر ہو کے نبوت کا دعویٰ انہوں نے نہ کیتا۔ فاروق اعظم جنہوں میں ایک خصائص پائے جاتے سن نبوت والے دعویٰ انہوں نے نہ کیتا۔ ابو بکر صدیق میں ایک صفات پائیاں جاندیاں سن، 360 خصائص پائے جاندے سن اچھے تے انہوں نے دعویٰ نہ کیتا۔ ایڈے جلیل القدر تے سونے صحابہ دعویٰ نہ کر کے کائنات والے دسے لوگوں رب دا آخری نبی تے آخری رسول محمد رسول اللہ اور نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اوکانیا جدوں ایڈے شان والے تے وڈے قد والے صحابہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیتا تے تینوں جناب کیوں پھرپڑ لگ پئی سی تے تو جناب اس لین اتے آ کے نبوت تے ڈاکہ ماریا تے پھر مریا بھی اسی لفظ اچھا استعمال کرنے کہ واش روم، لیکن ایتھے لفظ واش روم نہیں ٹٹی وچ ماریا، ٹٹی وچ ماریا۔ واش روم تواڈے واسطے میرے واسطے استعمال ہوئے، لیکن ختم نبوت تے ڈاکہ تے غداری کرنے والا ٹٹی وچ مریا۔ جدو مریا ہوتے تے اونے پھر پتہ چل گیا نبی علیہ السلام دا وصال جتھے ہوئے او اوتے دفن کیتا جاتا ہے۔ مریا ٹٹی کھانے تے چوک کے کاندھ وچوں لے گئے اوتے جناب دے کوڑا بھی سٹیا گیا تے قادیان میں دفن کیتا گیا۔ پتہ چلیا جنوں انگریز بنا کے بھیجے اور قادیان میں دفن ہوتا ہے، جنوں رب نبی بنا کے بھیجے وہ مدینے آتا، مدینے تشریف لے آندے۔ احباب ذی وقار ہن بات ختم کریے تے بات ختم ادوں ہونی ہے جدو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی بات پوری ہو تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھی ہے نا فرمایا کہ قادیانی جو سی نا اور مرزائی اودیاں گلاں کتے دا پیشاب ہوئے، انسان دا پیشاب ہوئے، گدے دا پیشاب ہوئے، سارے نالوں گندا تے برا پیشاب ہے خنزیر دا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خنزیر تے پیشاب نالوں بھی اودیاں گلاں گدیاں زیادہ تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے دراز گوشت سے سوار ہو کے جا رہے تھے، انہیں پیشاب کر دیتا تے عبداللہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے جو میں بیان کر رہا تے دراز گوشت نے پیشاب کیتا، ان گدے نے پیشاب کیتا تے وہ عبداللہ بن ابی جو منافق سی نا انہیں نک چڑھایا منہ خراب کیتا تے اس سے میرے کول جو صحابی سن انہوں نے قسم چوک کے کہی اور منافقہ اے جڑا گدے نے پیشاب کیتا ہے نا قسم چوک کے کہنے لگے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے آج جو تو اپنے جسم تے خوشبو لانا ہے مینوں خدا دی قسم ہے اے تیریاں خوشبو گدیاں نے حضور دے گدے دا بال بڑا ہی چنگا ہے۔ حضور علیہ السلام دی سواری دی جدہ نسبت ہو جائے اور رکو کنڈی کمال والی حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اے مسجد شاہی جتھے حضور دے تبرکات رکھے ہوئے نے، ہاں جی چیلنج کیتا مرزے نے اور قادیانی نے اور کانے نے اور لانتی نے، جدو چیلنج کیتا نا اے قادیانی نو پہچانن دی ایک ہی نشانی ہے
جدو کہے جی نہیں جی انہوں کچھ نہ کہو تو سمجھ جاؤ اے ہوئی ہے، تو جدو نہ منے تو کہے نہیں میں اس نے نبی نہیں مانتا، وہ اگو کہے تو انہوں کہو تے لعنت بیٹھ، اس میں پتہ لگ جائے گا۔ اگر لعنت نہیں بھیجے گا تو پھر انہوں من بڑھائے، جب بھیجے گا تو پھر تو پتہ لگ جائے عاشق رسول تے مسلمان بندہ۔ چیلنج کیتا امداد اللہ مہاجر مکی مدینے سن، پیر میر علی شاہ بھی مدینے سن، تے انہوں نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ ہندوستان میں تھوڑی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، ختم نبوت پہلا تسی دینا۔ عوام بات ختم کریے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد وچوں ایک طرف 1400 سال بعد آنے والے نے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے آپ نے جب فرمایا واپس آ گئے نے تے لوگاں نے کیا حضور مولویاں دا کام ہے، اے جناب ختم نبوت تے پہرا دینا مولویاں دا کام ہے، اے جناب جھگڑے کرنا تے پاسا کرنا اے تے مولویاں دا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہنے لگے تسی تے فقیر ہو، فرمایا میں لعنت بھیجنا اس فقیری تے اس درویشی تے جڑی نبی دے ختم نبوت تے پہرا نہ دے تے آپ میدان میں جا گئے تے اوندا چیلنج قبول کیتا اور کہنے لگیا میں جناب لکھنا وا کاغذ تے لکھنیا جن دی رائٹنگ اچھی ہو گئی، جڑا اچھا لکھ لوے اور سچا ہو گیا، جن نے اچھا نہ لکھیا اور جھوٹا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کانیا اور کذابہ جھوٹا اور واشم ٹٹی خانے مرن والیا اور خبیثہ کمینیا اور حرام زادیا، اے تو جنہ دعویٰ کیتا ہے میں نبی دا سچا غلام، تو جناب بڑا وڈا دعویٰ کر لیا ہے، تو بھی لکھے میں بھی لکھاں، تیرے میرے میں فرق کی رہے گا؟ فرمایا ٹیبل تو بھی رکھ تے ٹیبل میں بھی رکھنا وا، کاغذ تو بھی رکھ دے کاغذ میں بھی رکھنا، قلم تو بھی رکھ دے قلم میں بھی رکھ دینا وا، پھر آرڈر کرو گے تو کبھی کاغذ اٹھ کے جان قلم لکھنا شروع کر دے، اگر جلدہ قلم لکھنا شروع کر دے گے او سچا دنجا جھوٹا میدان چھوڑ کے پجڑ لگا۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ لوگوں نے کیا حضور ایڈا وڈا دعویٰ کیتا جے، فرمایا میں اپنے کو نہیں، اگر آج اجرام کانا جڑا سی اے جڑا قادیانی سی مردہ زندہ کرو دا ڈلندا آج میں بھی زندہ کر دینا سی، کہنے لگے کہ مطلب؟ فرمایا میں آپ پہ نہیں کر رہا سا، حسنین دا بابا آ گیا انہیں میری پشت تے ہاتھ رکھیا، فرمایا میرے علی جیٹا وڈا دعویٰ تو کرے گا انہوں میرا وڈا رسول پورا کرا۔ اور جب میدان میں چھپٹ گیا اور میدان میں چھنس گیا، اے تے قانونے جیڑا بھی گستاخ ہوئے یا بج جاندہ ہے یا پھس جاندہ، یا نس جاندہ ہے تے یا پھس جاندہ ہے، دونوں طریقے لالی جدو کامیاب ہوتا ہے تے سنی کامیاب ہوتا ہے۔ بات ختم جی۔ اب آپ زیوکار اپنی اولادوں نو مسئلہ ختم نبوت سمجھاؤ، یاد کراؤ، مسئلہ ختم نبوت اپنی اولاد نو یاد کراؤ کہ اللہ تعالیٰ دے آخری نبی رسول حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے اینجی یاد کرانا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب انہوں دی اماں جان دا نام ہے حضرت سیدہ آمنہ، انہوں دے 4 یار نے، ایک دن ابو بکر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات علی شیر خدا۔ اے جدو یاد کرا لگے نا پھر مرد دم تک اے نشہ اترن نہیں لگیا۔ اے بات حقیقت ہے، موت بھی آ جائے گی نا اے نشہ اترے گا نہیں، موت کو بھی اے نشہ نہیں اتاریا جا سکنا۔